بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفصل الخامس پڑھیے محمد علی الفصل الخامس پہلی بتائیے کس چیز کی بحث چل رہی ہے؟ مشتقات کی گفتگو چل رہی ہے. صرف سادہ بخش اسم مشتقات کے بارے میں بتایا تک مشتقات 8 ہیں جن میں سے اسم فاعل کے بارے میں پڑھ لیا کسے کہتے ہیں, بنانے کا قاعدہ کیا ہے, ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید سے اس کا غیر ثلاثی مجرد سے اس کا کیا وزن ہے, اس میں مفعول اس کا طریقہ اس کا وزن, صفت مشبہ اس میں تفضیل, یہ سب ہم نے پڑھا. آج ہے الفصل, پڑھیے الفصل الخامس. الفصل الخامس صفت موصوف الفصل الخامس اسم المبالغہ. اعراب دیجئے. اسم المبالغہ غیر منصرف جناب ہے, ویسے ہی خود سے ہی اسم المبالغت, اور پھر غیر منصرف الف لام آ جائے پہلی بات تو اس پہ بھی الف لام زیر آ جاتا ہے. اگر غیر منصرف پہ بھی لام آ جائے تو میں نہیں آتا یہ الف لام ہے. اگر یہ اگر تمہاری مان بھی لوں میں کہ یہ غیر ہوا ہے منصرف تو الف لام آ گیا. یہ نہیں پڑھا آپ نے بالاحمد غیر منصرف میں حالت نصب و جر میں فتح ہی آتا ہے, جر نہیں آتا, لیکن اگر وہ مضاف ہو جائے یا الف لام آ جائے اس کے اوپر تو آ سکتا ہے. اس پہ تو الف لام ایسے بھی دکھائی دے رہا نالائق. چلیے پڑھی اسم المبالغت. اسم المبالغہ پڑھی وہ مادل علی غیر منصرف بھی اب کسرہ آ جاتا ہے اگر الف لام ہو اس پہ, تو الف لام ہی دیکھ لیتے. جی پڑھیے. الف لام آئے گا تو نہیں ہوگا, پھر کسرہ آ جاتا ہے اس پہ. اگر الف لام رہے گا جی مررت بالاحمد مثلا. اچھا الاسود کہہ سکتے ہیں. ہاں الاسود تو کہہ سکتے ہیں, بالاسود کہہ سکتے ہیں. اگر وہ حالت نصب و جر میں ہو, ہاں بلے مثلا بالاسود کہہ سکتے ہیں, بے اسودا, لیکن اگر اسلام آ جائے بالاسود. جی نہیں پڑھایا یہ آپ نے؟ نہیں پڑھا ہے, پڑھایا ہے. جس نے بھی پڑھا ہدایت جو شروع میں آپ نے جس سے بھی پڑھی ہے اس نے بتایا ہے, اور لکھا ہوا ہے کتاب میں. تو لکھا تو پڑھا کتاب میں تو لکھا ہی نہیں ہدایت کی. تیسرا کون سا ہدایت کے شروعاتی دروس میں ہی ہے. تو لکھا وہ بڑھیے وہ ہوا یعنی ہوا وہ مادل علی ما یکسر صدور فعل ان او قیام وصف منہ. عبارت کو صحیح سے پڑھنا سیکھو, دل سے پڑھو. یہ آپ تو ایسا جیسے وقت ڈال رہے ہو, صحیح پڑھیے, دیکھ کے پڑھیے. ہوا ما دل علی ما یکسر صدور فعل عند او قیام وصف عنہ. تو ابھی تو کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو, صحیح سے پڑھو, پڑھنے کے طریقے سے. عنہ او ہوا ما دل علی ما یکسر صدور فعل عنہ او قیام وصف بہ نحو علام یا نحو علام من یکسر علمہ وحمال یا حمال من یکسر حملہ للاثقال ونحو ذلک. عبارت کو دل سے پڑھنا سیکھو, ساری عبارت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے اس میں مبالغہ 5ویں فصل ہے مشتقات میں سے, اس میں مبالغہ کے بارے میں. اس میں مبالغہ ہوا وہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے, ما موا ہے نا یہ موصولہ, ما ایسا اس میں مشتق ہے, کیونکہ مشتق کی بات ہے تو ترجمہ ایسے ہوگا. ما ایک ایسا اس میں مشتق ہے, دلہ جو دلالت کرے, علی ما اس شخص کے اوپر دلالت کرے, یکسر صدور فعل عنہ فعل کا صادر ہونا اس سے, یکسر کثیر ہو. آپ سے علم زیادہ صادر ہو رہا ہے راغب صاحب, آپ علامہ ہیں جی, تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے عبارت دیکھیے, علی ما یکسر صدور فعل عنہ, عنہ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی؟ ما کی طرف, علی ما جی. تو وہ ہوا اس میں مبالغہ, ما ایک ایسا اس میں مشتق ہے. کہاں سے آئے اس میں مشتق؟ یہ ما موصولہ ہے, موصولہ کا ترجمہ ایسی تو کریں گے چیز کی گفتگو, ایسا اس میں, ورنہ خالی لفظی ترجمہ کرو تو ہوا اس میں مبالغہ. ما وہ ہے کہ جو کیا ہے, وہ اس میں مشتق ہے, ایک ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو علا جو دلالت کرے علا اس کے اوپر, علامہ
یعنی اس ذات کے اوپر یکسر و صدور و فعل عنہ زیادہ ہو، یکسر و زیادہ ہو، صدور و فعل فعل کا صادر ہونا عنہ اس ذات سے فعل کا صادر ہونا زیادہ ہو، یا قیام و وصف بہی، یا وصف کا اس سے زیادہ قائم ہونا صفت کا اس سے زیادہ ہو. جیسے علام، علام صفت اس میں مبالغہ ہے نہیں اس میں مشتق، یہ دلالت کر رہا ہے اس ذات کے اوپر جس سے علم زیادہ صادر ہو رہا ہو. علام من یکثر علمہ، جس کا علم کثرت سے ہو، جس کے پاس. حمال، حمل یعنی بوجھ، حمال جس کے اوپر بوجھ زیادہ ہو. من یکثر حملہ للاسقال، جس کا بوجھ، حمل یعنی بوجھ زیادہ ہو، وزن. وہ نحو ذالک اس جیسی اور مثالیں ہیں جس سے فعل زیادہ صادر ہوتا ہے. یہ تو تھا اس میں مبالغہ. بنتا کیسے؟ یبنا، یبنا ویبنا، یہ بنایا جاتا ہے، اس میں مبالغہ. یبنا فعل مجہول ہے، ہوا اس کے اندر نائب فاعل ہے، وہ مبالغہ کی طرف پڑا. اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ بنایا جاتا ہے من الثلاثی المجرد کثیرا، ثلاثی مجرد سے تو بہت زیادہ بنایا جاتا ہے، لیکن غیر ومن غیر ہی اور غیر ثلاثی مجرد علی قلۃ بہت کم بنایا جاتا ہے. غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مبالغہ کم بنایا جاتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد سے بہت زیادہ. لیکن وہ وزنہ سماعی مطلقاً، مطلقاً اس کا وزن سماعی ہے. مطلقاً یعنی چاہے ثلاثی مجرد ہو چاہے غیر ثلاثی مجرد، اس میں مبالغہ کا وزن سماعی ہے. جو انہوں نے استعمال کر لیا کوئی آپ کو اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے. ومن ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے، جیسے کذبہ کا کذوب، دیکھیے کس وزن پہ کذوب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جس سے جھوٹ زیادہ صادر ہوتا ہو. ابھی فعول کے وزن پہ رحیم، فعیل کے وزن پہ آ گیا. قام سے قیوم، کس وزن پہ آ گیا؟ دیکھیے جلاد، فعال کے وزن پہ آ گیا. تو الگ الگ وزن ہے نہیں ہے، تو یہ سماعی ہے. کئی کذوب یعنی جس سے کس زیادہ صادر ہوتا ہو، جھوٹا نمبر ایک کا، یعنی سب سے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہو. رحیم جو زیادہ رحم کرنے والا ہو. کیا ترجمہ کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ، یوں تو ترجمہ. قیوم بہت زیادہ کھڑا ہونے والا. جلاد بہت زیادہ کوڑے مارنے والا، بڑا جلاد آدمی. شریر، شریر شرارت سے ہے نا، شریر یعنی بہت زیادہ شرارت کرنے والا. قدوس بہت زیادہ پاک و پاکیزہ. مدرار، منطیق بہت زیادہ بولنے والا. یہ دیکھیے الگ الگ وزن ہے نہیں ہے، کوئی خاص وزن معین ہے اس کا، کوئی خاص وزن معین ہے ثلاثی مجرد سے نہیں، سماعی ہے. ایسے ہی غیر ثلاثی مجرد سے، حالانکہ غیر ثلاثی مجرد سے انہوں نے کیا کہا، کم استعمال کرتے ہیں، ثلاثی مجرد سے زیادہ بنانا کرتے ہیں. لیکن کم بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے غیر ثلاثی مجرد سے. دیکھیے آتا سے معطا بہت زیادہ آتا کرنے والا مثلا. نذیر، انذرا سے نذیر بہت زیادہ ڈرانے والا. دراک بہت زیادہ درک کرنے والا، سمجھنے والا. مطلا بہت زیادہ تلف کرنے والا. آئیے تو اس میں مبالغہ ابھی تک جو ہم نے مشتقات 5 پڑھے، 5 کا اس میں مبالغہ یہی ایسا ہے جس کا ثلاثی مجرد سے بھی غیر ثلاثی مجرد سے بھی اس کا وزن سماعی ہے. ورنہ آپ کہیں گے صفت مشبہ میں بھی تو سماعی کہا تھا، لیکن کہا تھا ثلاثی مجرد سے سماعی ہے، لیکن اگر رنگ و عیب کے معنی میں ہو تو افعل کے وزن پہ آتا ہے صفت مشبہ، باقی سماعی ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو بتا دیا تھا. تتمۃ لاسم المبالغۃ و باقی الاسماء المشتقہ، اس میں مبالغہ اور باقی تمام اسماء مشتقہ جیسے اس میں اوق یعنی اسم المکان، اسم زمان، اسم اعلیٰ، ان سب کے 6 صیغ فی الغالب، غالباً 6 صیغے آتے ہیں. علی حد ما سبق فی الصفۃ المشبہۃ تماما، جیسا کہ اسی کی طرح جو صفت مشبہ میں گزرا ہے تماما، سیم ٹو سیم، سیم ٹو سیم صفت مشبہ میں جو بتایا نا 6 صیغے، وہی ایسے ہی اس کے آتے ہیں غالباً. فراجع رجوع کیجئے فی صیغ کل اسم من ہؤلاء الاسماء، ان اسماء میں سے، یعنی اسم مبالغہ، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ کے صیغوں کے لیے آپ کیا کیجئے، مراجعہ کیجئے المعاجم اللغویہ، لغتوں میں کی طرف رجوع کیجئے اس کے وزن کے لیے، ان کے صیغوں کے لیے.
نہ بھائی مطلب آگے آئیے. بین معنی الاسم المبالغہ، اس میں مبالغہ کے معنی بیان کیجیے. اس میں مبالغہ وہ اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے اس ذات کے اوپر جس سے فعل زیادہ کثرت سے صادر ہو. وہ صیغۃ ہو اور وہ اصل ہو. صیغہ کیا ہے اس کا؟ صیغہ سماعی ہے. اصل ہو بنتا کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے زیادہ بنتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے کم بنتا ہے، سب سماعی ہے. مل فرق بین اسم الفاعل و اسم المبالغہ، اس میں فاعل اور اس میں مبالغہ میں فرق کیا ہے؟ اس میں فاعل میں بھی تو اس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے جس سے فعل صادر ہو، یہاں بھی وہی ہے. ہاں مبالغہ میں کثرت سے صادر ہوتا ہو. ہاتے لے کے آئیے اس میں مبالغہ من کلمات التالیہ، نیچے والے جو آنے والے جو کلمات ہیں ان سے اس میں مبالغہ لائیے. عطار، جلاد، قذوب، قذاب بھی آتا ہوگا، نسور، لماز، جزع، جزوع ہو سکتا ہے، صدوق، صدیق، صدوق، فہیم، فہام، شکور، یہ سب اس طریقے سے لے کے آئے. اب ہے الفصل السادس، الفصل السادس، چھٹی فصل کس کی؟ مشتقات کی. اسم المکان، اسم مکان کے بارے میں ہے. راغب پڑھیے گا عبارت تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل السادس، اسم المکان ہو اسم، دیکھیے یہیں پکڑے گئے آپ. ہوا اسم، اسم کا جو حمزہ ہے وہ اصل ہے. ہوا اسم مشتق يدل على محل وقوع الفعل. پوری پڑھتے ہیں عربی. رکا میں ہونا تو رکنا نہ مت رکیے. اب سانس چھوٹی، قرآن پڑھنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں نہ رکیں، اس میں کمی مانی جائے گی. محل وقوع الفعل و مکانہ، نحو مجلس زید، اے محل و جلوس. اس میں مکان ہوا اسم، وہ ایک مشتق، وہ ایک ایسا اسم ہے، مشتق ہے. مشتق اس کی صفت ہے اسم کی. ایسا اس میں مشتق ہے یدلو جو دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ علی محل وقوع الفعل، فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر. وہ مکان ہی، اور اس کے فعل کے واقع ہونے کے مکان پر. فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا مکان پر. یار جگہ اور مکان ایک ہی تو بات ہوگی. محل مقام، مکان جگہ. جی نحو مجلس و زیدین، زید کے بیٹھنے کی جگہ. انہوں نے کہہ دیا محل و جلوس، اس کے بیٹھنے کی جگہ زید کے. اور کیسے ہے اس میں مکان و محل. یصاغ اسم المکان من الافعال کلھا، اس میں مکان تمام افعال سے بنتا ہے. مطلب غیر ثلاثی مجرد کہہ دو سب آ جائے گا. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی سب آ جائے گا. ففی الثلاثی المجرد یکون علی زنۃ مفعول. کیا ہے زنۃ؟ ہاں جناب یہ وزن تھا، یاد ہے؟ اسی عربی والی بخش کی جب پہلی یہ کتاب شروع ہوئی تھی دوسرے ہی صفحے پہ تھا. بعض ٹائم ثلاثی سے بعض حروف اصلی حذف ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے کبھی کچھ لایا جاتا ہے، کبھی نہیں لایا جاتا. تو یہاں وزن تھا، واو حذف ہو کے اس کے بدلے آخر میں تیل آئی گئی ہے زینت. تو ففی الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد میں اس میں مکان بنایا جاتا ہے. کیسے؟ یکون علی زنۃ مفعل، مفعل کے وزن پر آتا ہے. بے کسر العین، عین کے کسرہ دیجیے، عین پہ کسرہ ہونا ہے. مفعل، مفعل، علم. اور وہ مفعل، مفعل کے وزن پہ بھی آتا ہے بے فتح عین، عین کے فتح کے ساتھ. یعنی مفعل کے وزن پہ بھی آتا ہے اور مفعل کے بھی. تو آپ کیسے پتہ لگے مفعل کے وزن پہ کیا ہے، کون سا آئے گا، مفعل کے وزن پہ کیا آئے گا؟ فمفعل من مفی موردین، مفعل کے وزن پہ فقط دو مقام پر آئے گا. باقی اس کے علاوہ، ان دو مورد کے علاوہ ہر جگہ مفعل کے مقام پہ آئے گا. دو مورد کون سے جہاں پر مفعل کے وزن پہ آئے گا؟ الاولو، الاولو کائے کا اول، المورد الاولو. الصحیح ہو، فعل صحیح ہو اذا کان مضارعہ مکسور العین، اور اس کا مضارع مکسور العین ہو، عین پہ کسرہ ہو. ضربہ یا ضرب ہو، فعل پہلی بات تو صحیح ہو، معطل نہ ہو. اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہو، ضربہ یا ضرب، رب، تو مفعل کے وزن پہ آئے گا. اس میں مکان مضرب، ایک مقام.
کون سا مقام ہے پہلا؟ مضارع مقصور لین ہو، سالم صحیح بھی ہو پہلے، پہلے صحیح ہو مضارع وہ نہیں ہونا چاہیے معطل. پہلی بات تو فعل صحیح ہو، دوسرا مضارع مقصور العین ہو، تب اس کا اس میں مکان اسم بتا تو دیا یفعل کے وزن پہ ہو ہاں تو وہی مضارع، تو اس کا اس میں مکان مضرب مفعول کے وزن پہ آئے گا. اور دوسرا مورد کون سا؟ الثانی المورد الثانی. کب؟ المثال. مثال، مثال مطلب جس کا فاعل فعل حرف علت ہو اذا کان مضارع ہو، اور ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا مضارع کیا ہو؟ محذوف الفا ہو. وعد یعد، یوعد تھا نا، واو حذف ہو گیا جی جی مضارع میں، یہاں پر اگر ایسا ہے تو اس کا اس میں مکان مفعول کے وزن پہ آئے گا. دیکھیے وعد مثال ہے نہیں ہے جی مضارع میں، یعد تو ظاہر سی بات ہے جب یہاں مثال کہا اور اس کا مضارع میں فاعل فعل حذف ہو تو یہاں تو مثال واوی ہی ہوگا، کیونکہ یہ قاعدہ تو مثال واوی سے مخصوص ہے فقط، مثال یائی اس میں نہیں آتا. یہ مثال واوی یاد ہے قاعدہ؟ جی. مثال واوی اگر یفعل کے وزن پہ ہو تو اس کے مضارع میں واو حذف ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ جو انہوں نے کہا صحیح کہا. مثال، تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں مثال سے مراد مثال واوی ہے، کیونکہ یائی میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا فاعل فعل مضارع میں حذف ہو. جی مثال اگر اس کا مضارع محذوف الفا ہو جیسے وعد یعد، تب اس کا اس میں مکان مفعول کے وزن پہ آئے گا. تو دو مقام ایسے ہیں جب مفعول اور مفعول کے وزن پہ آئے گا. کب؟ پہلی بات تو فعل صحیح ہو، معطل نہ ہو، اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہو. مضارع مقصور لین. اتفاق کی بات، مثال کا اس کا بھی وزن یفعل کے وزن پہ ہے، وعد یعد. جی دوسرا مقام مثال ہے واوی اور اس کا مضارع محذوف الفا ہو، فاعل فعل حذف ہوا ہو، تو مفعول کے وزن پہ اس کا اس میں مکان آئے گا. وگرنہ وہ مفعل آئے گا بفتح العین فی غیر ذالک. اس کے علاوہ باقی سب جگہ مطلقاً، چاہے وہ مثال ہو، چاہے مضارع سالم ہی کیوں نہ، صحیح کیوں نہ. آپ کہیں گے ابھی تو یہ یہاں قید کرتے نہیں، مضارع صحیح سارے یفعل کے وزن پہ ہوتے ہیں کیا؟ یفعل کے وزن پہ بھی تو ہوتے ہیں. دوسرا سارے سارے مثال جو ہیں فاعل فعل تھوڑے حذف ہوتی، مثال یائی میں تو حذف نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے جرا مجرا، جرا مجرا کیا ہے یہ؟ فعل. وجلا یوجلو ہے نا، وجلا یوجلو، جی فعل یفعلو وفعل یفعلو، اس کا آئے گا موجل. طبخ یطبخو مطبخ وغیرہ. وفی غیر، اور اس کے علاوہ یہ تو ثلاثی مجرد کا وزن تھا، ثلاثی مجرد میں یا مفعل کے وزن پہ آئے گا یا مفعول کے وزن پہ آئے گا. وفی غیر، اور غیر ثلاثی مجرد میں، غیر ثلاثی مجرد مجرد ہے، غیر ثلاثی مجرد میں اس میں مکان کس وزن پہ آئے گا؟ یکون علی وزن اسم المفعول مطلقاً، مطلقاً اس میں مفعول کے وزن پہ آئے گا. جو اس کا اس میں مفعول وہی، یعنی آپ استنصرا مضارع کیا بنے گا؟ یستنصرو. مجھول کیا ہے؟ اس میں مفعول مستنصر، جی مستنصرن، جی بس وہی مستنصرن. اس میں زمان و مکان بھی ہے اور اس میں مفعول بھی ہے، اور وہ تو یاد ہی ہے آپ کو مصدر میمی بھی. مختار. تو اب پھر کیسے پتہ لگے گا کہ کون کیا ہے یہاں پہ؟ وَيُفْرَقُ بَيْنَهُ بِقَرِينَةٍ، قرینہ پہچانا جائے گا کہ یہاں پر اس میں مفعول کے معنی ہے یا اس میں زمان و مکان کے. مجتمع جمع ہونے کی جگہ، ظاہر سی بات ہے جگہ کے معنی دے رہا ہے تو اس میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ. تنبیہ ما یرا من نحو، لیکن وہ مثالیں جو ایسے دیکھی جاتی ہیں، جرازا جزرا یجزرو فعل یفعل کے وزن پہ ہے، تو اس کا وزن اس کا مصدر اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا نہیں، کیونکہ نہ تو یہ مثال محذوف الفا ہے اور نہ ہی اس کا مضارع یفعل کے وزن پہ ہے جو مفعل کے وزن پہ آئے، جو مفعل کے وزن پہ آئے. پھر بھی مفعل کے وزن پہ آیا ہوا ہے. جزرا یجزرو کا مجزر، یا غربا یغرب کا مغرب ہونا چاہیے تھا، تو آپ کیا مغرب بولتے ہیں مغرب بولتے ہیں؟ قاعدۃ تو مغرب ہے نا. ہم نے ویسا بنا لیا. سنیں غربا یغرب ہے نا، جی نہ تو یہ یفعل کے وزن پہ ہے یغرب جو اس کا مصدر اس میں زمان و مکان مفعول کے وزن پہ ہے، اور نہ ہی یہ مثال ہے محذوف الفا ہے مضارع میں جو اس کا مفعول کے وزن پہ ہے، پھر بھی مفعول کے وزن پہ ہے.
یا نبت ینبتوں کا منبت ہونا چاہیے تھا، منبت استعمال ہوتا ہے. سجدہ یسجدوں سے مسجد ہونا چاہیے تھا، مسجد بولتے ہیں سجدے کی کرنے کی جگہ. طلع یطلع مطلع ہونا چاہیے تھا، ہم کہتے ہیں مطلع. شرق یشرق مشرق ہونا چاہیے تھا، استعمال ہوتا ہے مشرق. تو پھر کیوں ہے ایسا؟ ان کا قاعدتاً تو ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کا خلاف کیوں؟ ما یرا من نحو ان جیسے شاذ ہے، لا یقاس ہے، اس پر آپ قاعدہ نہیں توڑ سکتے. یہ قاعدہ یہی ہے، لیکن اگر یہ استعمال ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہونے دیجیے استعمال، سے قاعدے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا کوئی خلاف نہیں. نعم وردا، لیکن ہاں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں. مسجد بھی بولا جاتا ہے، مسجد بھی، مطلع بھی بولا جاتا ہے، مطلع بھی، مشرق بھی بولا جاتا ہے، مشرق بھی. وہو علی القیاس. اگر یہ آپ اس طریقے سے بولیں گے تو قاعدے کے مطابق بولیں گے. آپ آج سے اگر جا کے کہہ میں مسجد جا رہا ہوں اور کوئی کہہ کے یہ کیا بول رہے ہو، بھائی قاعدہ یہ ہے، میں طالب علم ہوں، قاعدتاً حساب سے بول رہا ہوں مسجد. آپ مسجد استعمال ہوتا ہے، آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، میری بھی کوئی غلطی نہیں. میں طالب علم ہوں، مسجد کہوں گا میں. کیوں وہاں جا کے پھر عوام سے کہنا کہ بھائی مضارع جب فعل صحیح ہو اور اس مضارع اس کا یفعلو کے وزن پہ ہو، یا فعل مثال ہو اور محذوف الفاء مضارع میں ہو، تب مفعل کے وزن پہ آتا ہے. اس کے علاوہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. مسجد نہ تو اس میں سے ہے نہ اس میں سے، لہٰذا مسجد آئے گا. اس لیے میں مسجد بول رہا ہوں. یہ کیا اس کو سمجھ میں آئے گا؟ تتمتون وصلی اللہ علیہ. چلیے تتمہ پڑھ لیتے ہیں. تتمہ وقد یلحق اسم المکان تاء مربوطۃ، کبھی کبھی اس میں مکان سے تاء مربوطہ گونجتے مل جاتی ہے. مقبرہ ہے، مقبرہ رے زبر مقبرہ مفعل کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا نا، تے مل گئی مقبرۃ. مأذن ہونا چاہیے تھا مأذنۃ. محکم ہونا چاہیے تھا محکمۃ. بس یہ ہے، کبھی کبھی اس میں مکان سے وہ مل جاتا ہے. وقد یصاغ من الاسم الجامد اسم المکان، کبھی کبھی دیکھیے ابھی کیا کہا، فعل سے بنتا ہے نا، ثلاثی مجرد یا غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مکان، لیکن کبھی کبھی اس میں جامد سے بھی اس میں مکان بناتا ہے، لیکن مفعلۃ کے وزن پہ. اور اس وقت دلالت کرے گا اس کے معنی میں کثرت کے اوپر، اس مکان میں کثرت سے وہ کام انجام پا رہا ہے. مأسدہ اسد سے ہے نا، اسد اس میں جامد ہے، اس سے مفعلۃ کے وزن پہ انہوں نے کیا بنا دیا اس میں مکان. لیکن یہ اب اس مکان میں جو چیز کا ہے وہ کثرت پہ دلالت کرے گا. مأسدہ جہاں پہ شیر زیادہ ہوں، شیر زیادہ ہونے کی جگہ. مسبعہ درندے زیادہ ہونے کی جگہ. مطبخہ زیادہ کھانا پکنے کی جگہ وغیرہ. اے ارض یکثر فیہ الاسد، مأسدہ یعنی وہ زمین جس میں شیر زیادہ ہوں. مقلبہ وہ جگہ جہاں پر کتے زیادہ ہوں. مسبعہ جہاں پر درندے زیادہ ہوں. مطبخہ جہاں پر یہاں پہ کھانا پکانے سے نہیں، بطیخ بطخیں زیادہ ہوں، یا تربوز، بطیخ تربوز کو بھی تو کہتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. بطیخ یعنی تربوز جہاں زیادہ.